السلام علیکم۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے بچوں کی آیا یولیا واسلیونا کو اپنے دفتر میں مدعو کیا تاکہ اس کی تنخواہ کی ادائیگی کی جا سکے۔ میں نے یولیا واسلیونا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو، تمہیں تنخواہ دینے سے پہلے تمہارے سامنے کچھ حساب رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں شاید پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن 2 ماہ کی میرے ذمہ واجب الادا تنخواہ تم خود مانگتے ہوئے شرماتی کیوں ہو؟ سنو، تمہیں یاد ہے نا کہ تمہیں ملازمت دینے سے پہلے میں نے اتفاق کیا تھا کہ میں تمہیں ماہانہ 30 روبل ادا کروں گا۔ یولیا واسلیونا نے منمناتے ہوئے کہا، 40 روبل؟ نہیں، 30۔ یہ دیکھو، میرے پاس معاہدے کی تمام دستاویزات موجود ہیں جن پر تم نے انگوٹھا ثبت کر رکھا ہے۔ 40 کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ میں نے خادموں کو ہمیشہ بطور ماہانہ اجرت 30 روبل ہی دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے ہمارے لیے 2 مہینے کام کیا ہے۔ یولیا واسلیونا نے کمزور سے لہجے میں کہا، 2 مہینے 5 دن؟ نہیں، ٹھیک 2 مہینے۔ یہ دیکھو تمہارا حاضری کارڈ، میرے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس طرح طے شدہ تنخواہ کے حساب سے تو تم 60 روبل کی مستحق ہو۔ ہم اس میں سے 9 اتوار کی چھٹیاں کاٹ لیتے ہیں، کیونکہ اتوار کو کولیا میری بیٹی کی چھٹی ہوتی تھی، تو تم اس دن اسے لکھانے پڑھانے کی بجائے صرف اس کے ساتھ صبح اور شام کی سیر کے لیے جاتی تھی۔ پھر تم نے ذاتی کام کاج کے لیے 3 دن کی چھٹیاں کی تھیں۔ یولیا واسلیونا کا چہرہ بے بسی کے مارے زرد ہو چکا تھا اور وہ اپنی انگلیوں سے قمیض کے کناروں کو لپیٹ رہی تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ 9 اتوار کی چھٹیاں اور تمہاری اپنی 3 چھٹیاں کاٹ لیں تو 12 ایام کے کل 12 روبل بنتے ہیں۔ کولیا 4 دن سے بیمار تھی اور اس دوران اسے کوئی سبق نہیں پڑھایا گیا۔ تم نے صرف وریا کو پڑھایا تھا، اور 3 دن تمہارے دانتوں میں درد تھا، اس لیے میری بیوی نے تمہیں اجازت دی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد پڑھانے کی بجائے آرام کرو۔ تو 12 جمع 7 19 کو منہا کیا، بقیہ 41 روبل، ٹھیک ہے؟ یولیا واسلیونا کی بائیں آنکھ سرخ ہو گئی اور آنسوؤں سے بھر گئی اور اس کے چہرے کے عضلات سکڑ گئے۔ وہ اچانک زور سے کھانسی اور الٹے ہاتھ کی پشت سے ناک کو پہنچا، لیکن اس نے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ نئے سال کی شام سے پہلے تم نے 1 کپ اور 1 پلیٹ توڑ دی۔ اس کے لیے زیادہ نہیں، میں صرف 2 روبل کاٹ رہا ہوں۔ حالانکہ کپ اس سے کہیں زیادہ مہنگا تھا، یہ وراثت میں ملا تھا، لیکن خیر، خدا تمہیں معاف کرے، ہمیں ہر چیز کا معاوضہ تو دینا پڑتا ہے۔ ہاں، اور تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کولیا درخت پر چڑھ گئی اور اس کی جیکٹ پھٹ گئی۔ قیمتی جیکٹ کے بدلے 10 روبل کاٹ رہا ہوں۔ تمہاری غفلت کی وجہ سے نوکرانی نے وریا کا ایک جوتا چرا لیا، حالانکہ بچوں کے سامان کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے، جس سے تم نے کوتاہی برتی، اور تم اپنا فرض نبھانے کی ہی تنخواہ لیتی ہو۔ اور اس طرح میں نے جوتوں کے بھی 5 روبل کاٹ لیے۔ 10 جنوری کو تم نے مجھ سے 10 روبل ادھار لیے۔ یولیا واسلیونا نے سرگوشی کے انداز میں کمزور سا احتجاج کیا، نہیں، میں نے نہیں لیے۔ لیکن یہ دیکھو، اس تاریخ کو میرے حساب میں لکھا ہوا ہے، تم جانتی ہو حساب کتاب میں کتنا اصول پسند ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیے ہوں گے۔ اب 41 میں سے 27 کاٹے تو باقی 14 بچ گئے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور اس کی لمبی خوبصورت ناک پر پسینے کے قطروں سے موتیوں کی مالا بن گئی تھی۔ میں غریب لڑکی ہوں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے فقط ایک بار ادھار لیا، وہ بھی میں نے آپ کی بیوی سے 3 روبل لیے، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں لیا۔ کیا واقعی؟ دیکھو، مجھے تو ان 3 روبل کا علم ہی نہیں تھا، نہ ہی حساب کتاب کے گوشواروں میں ان کا ذکر ہے۔ 14 میں سے 3 کاٹتے ہیں اور باقی بچتے ہیں 11 روبل۔ یہ رہی تمہاری تنخواہ۔ 3 3 3 1 1۔ آؤ آگے بڑھو اور انہیں وصول کر کے تصدیقی انگوٹھا ثبت کر دو۔ اور میں نے 11 روبل اس کی طرف بڑھائے تو اس نے انہیں لے کر کانپتی انگلیوں سے اپنی جیب میں ڈالا اور سرگوشی کی، شکریہ جناب۔ تو میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا اور غصے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کس چیز کے لیے تم شکریہ ادا کر رہی ہو؟ یولیا واسلیونا نے جواب دیا، تنخواہ کی ادائیگی پر۔ لیکن میں نے تمہیں لوٹ لیا، تمہارا حق جو بنتا تھا اس سے میں نے اپنی مرضی سے کٹوتی کر لی۔ اس واضح ناانصافی پر بھی تم میرا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ یولیا واسلیونا گویا ہوئی، دراصل اس سے پہلے جس کے پاس میں ملازمہ تھی، اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے تمہیں کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کی؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ یولیا واسلیونا، سنو، میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، میں دراصل تمہیں مشکل سبق سکھانا چاہ رہا تھا۔
میں تمہیں تمہاری مکمل تنخواہ ادا کروں گا، پورے 80 روبل۔ وہ دیکھو تمہارے لیے تنخواہ کی رقم لفافے میں موجود ہے، لیکن کیا تم اتنی ناانصافی کے بعد بھی اپنا حق مانگنے سے قاصر ہو؟ احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ ظلم پر خاموشی کیوں؟ کیا اس دنیا میں یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے لا تعلق رہے اور جوابی وار نہ کرے؟ کیا اس حد تک سادہ لوح ہونا ممکن ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرائی اور اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا، شاید۔ میں نے اسے سخت سبق سکھانے کے لیے اس سے معذرت کی اور پورے 80 روبل اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے بے یقینی اور حیرت کے ساتھ شرماتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر میں نے سوچا، واقعی اس دنیا میں کمزوروں کو کچلنا کتنا آسان ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔